الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. رواہ مسلم. ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک روایت پڑھی گئی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرماتے ہیں: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. یہود و نصارہ سے سلام کرنے میں پہل نہ کرو. ہم جانتے ہیں کہ یہود موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی قوم، تورات پر ایمان رکھنے والی قوم کو یہود کہا جاتا ہے، اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے، جس کو نصرانی بھی کہا جاتا ہے، عیسائی بھی کہا جاتا ہے. یہود و نصارہ یہ بہت بڑے بڑے فرقے کا نام ہے. ان دو لوگوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلام میں پہل کرنے سے منع کیا ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں یہود و نصارہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اپنے رسول عیسیٰ اور موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کی کتاب تورات اور زبور پر ایمان رکھتے تھے، تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے تھے، مرنے کے بعد آخرت کے دن پر ایمان رکھتے تھے یہود و نصارہ. لیکن پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہود و نصارہ سے سلام کرنے میں پہل نہ کرو. اس کا مطلب یہ بھی نکلا کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے ہندو ہو، چاہے بدھسٹ ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی مذہب ہو، اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان لوگوں سے سلام میں پہل کرنا یہ حرام ہے. سلام میں پہل کرنا حرام ہے، سلام نہیں کر سکتے. سوچئے یہود و نصارہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں لیکن رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ تم یہود و نصارہ سے سلام مت کرو. اسلام کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے ہندو ہوں، مشرک ہوں، کافر ہوں، ان لوگوں سے سلام کرنا جائز نہیں ہے. اچھا، سلام کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ اسلام اس سے منع کر رہا ہے، اللہ کے نبی اس سے روک رہے ہیں؟ السلام علیکم کا معنی ہوتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو. یہ بہت بڑی دعا ہے. السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یہ بہت بڑی دعا ہے. اور سلامتی کی دعا صرف اور صرف مسلمانوں کے حق میں کی جا سکتی ہے. سلامتی کی دعا صرف اور صرف مسلمانوں کے حق میں کی جا سکتی ہے. اس مسلمانوں کے علاوہ کسی دوسرے کے حق میں سلامتی کی دعا نہیں کر سکتے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سلامتی کا معنی بہت اعلیٰ ہے، بہت بڑا ہے. ہر قسم کی سلامتی. دنیا کے اندر زندگی کے مختلف دقتیں، پریشانیاں آتی ہیں. ایک مومن اپنے بھائی سے ملاقات کرتے ہوئے کہتا ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. ہر قسم کی سلامتی، گھر میں، بچوں میں، اولاد میں، رہنے سہنے میں، کھانے پینے میں، بیماری سے، دنیا کے عذاب سے، اور دنیا کے بعد آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے بھی یہ دعا شامل ہے. تم پر سلامتی ہو یعنی ہر قسم کی سلامتی مراد ہے. سلامتی کا معنی یہ ہے کہ ہر قسم کی فتنے، مصیبت اور عذاب سے آپ کو اللہ بچائے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. تو اس قسم کی پیاری دعا مسلمانوں کے سوا کافروں کے حق میں دینا جائز ہی نہیں ہے. اس لیے سلام میں پہل کرنے سے اہل کتاب سے یا یہود و نصارہ سے یا مشرکوں سے، کافروں سے سلام کرنے میں پہل نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے یہودی
ہاں اللہ کے نبی سے سلام کرتے تھے یا صحابہ اکرام سے سلام کرتے تھے، اس طرح کے سوالات آتے تھے کہ اگر ہم کو یہودی سلام کرے تو ہم کیا کریں؟ کہیں السلام علیکم، یہودی کہہ رہا ہے السلام علیکم، کافر کہہ رہا ہے السلام علیکم، کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہہ دو وعلیکم، جواب میں کیا کہہ دو؟ وعلیکم، یہ مت کہو وعلیکم السلام، بلکہ آپ نے کیا کہا؟ ان یہود و نصارہ اور کافروں کے سلام کے جواب میں کیا کہو؟ وعلیکم، تم پر بھی السلام کا اضافہ نہیں کیا، جبکہ ہم سے کوئی سلام کرے گا تو ہم کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن کافر ہم سے اگر سلام کرتا ہے ہم تو پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ ہم سے سلام کر لیتا ہے تو ہم وعلیکم السلام نہیں کہیں گے، صرف وعلیکم کہہ دیں گے۔ بہت سارے مسلمان جو ناسمجھ ہیں، نادان ہیں، نہیں علم ہے، غیر مسلموں کے بیچ میں رہتے ہیں، کاروباری رشتہ ہے، دوستانہ تعلقات ہیں، یا اور بھی بہت سارے تعلقات رہتے ہیں، نمستے یا ان کے جو مذہبی سلام ہیں اپنی زبان سے ادا کر دیتے، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے۔ اہل کتاب سے جب سلام کرنا منع ہے تو جو کافر ہر چیز کا انکار کر رہا ہے، رسول کا انکار، اللہ کا انکار، قرآن کا انکار، حدیث کا انکار، آخرت کے دن پر کا انکار، تو اس سے سلام نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ سلام کرتے ہیں تو وعلیکم کہہ کر کے جواب دیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی تعلیمات کو صحیح طور پر سیکھنے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔